نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ اخلاص کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اخلاص کا خلاصہ۔ سورہ اخلاص مکی و مدنی صورتوں کے 7ویں گروپ کی 45ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 4 آیات اور 1 رکوع ہے، جو 30ویں پارے کا 37واں رکوع ہے۔ اس صورت میں اخلاص کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اخلاص کی 2 اقسام ہیں۔ ایک اخلاص وہ ہے جو خالق کا مخلوق کے ساتھ ہے، اور دوسرا اخلاص وہ ہے جو خالق مخلوق سے چاہتا ہے۔ اللہ کا ارشاد مبارک ہے کہ اس نے 2 دن میں زمین بنائی، اور وہ 2 دن میں زمین میں زندگی کے تمام وسائل پیدا کیے، اور پھر 2 ہی دن میں آسمان بنائے، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا۔ خالق کائنات نے جو مخلوق زمین پر آباد کرنا تھی، اس کے لیے اس نے زمین میں تمام وسائل رکھ دیے جو جاندار مخلوق اپنی زندگی کی ابتدا سے لے کر زندگی کی انتہا تک استعمال کر سکتی ہے۔ آیات جو اربوں سال پہلے کی تخلیق الہی ہے، اسی روز سے وہ اپنی آیات کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ رب العزت کے زمین میں مہیا کردہ وسائل استعمال کر رہی ہے، اور موت تک کرتی رہے گی۔ لیکن پھر بھی زندگی کو قائم رکھنے کے وسائل نہ کبھی ختم ہوئے ہیں، اور نہ ہی کبھی ختم ہوں گے۔ یہ اللہ کا مخلوق سے اخلاص ہی ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کے لیے وافر مقدار میں زندگی بسر کرنے کے وسائل مہیا کیے ہوئے ہیں۔ یہی وسائل ہیں جن سے مخلوق اپنی زندگی میں آسانیاں اور سہولتیں لاتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ نو مولود بچہ اگر ماں باپ کے وسیلے کے بغیر زمین پر بھیج دیا جاتا تو وہ لاچار بچہ کیسے اپنی زندگی برقرار رکھ پاتا، اور چند روز میں ہی مر جاتا۔ اسی طرح تمام مخلوق میں سے وحدہ لا شریک ذات نے انسان کو عقل دے کر اشرف المخلوقات بنایا، اور غلطی کے باوجود اس سے رجوع اللہ کروایا گیا، اور اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس کی تربیت کے لیے بے شمار انبیاء اور رسل علیہ السلام بھیجے گئے، جنہوں نے الہامی کتب اور اللہ کے احکامات کے مطابق انسانی عقل و شعور کو جلا بخشی۔ انسان کو نہ صرف معاشی اور معاشرتی تہذیب و تمدن سکھائی، بلکہ اس کے کردار اور گفتار کو بہتر بناتے ہوئے اچھائی اور برائی میں تمیز سکھائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے اپنے اسماء حسنہ سکھائے، اور ساتھ ہی ان اسماء کی صفتوں سے بھی آگاہ کیا، تاکہ انسان اپنی نسبت ہر لمحہ اللہ رب العزت ہی کی طرف رکھے۔ یہ بھی خالق کے کائنات کا مخلوق سے اخلاص ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ربی لا اشرک بربی احدا ان ربی رحیم ودود ان ربک فعال لما یرید۔ اور اس طرح کی بے شمار قرآنی آیات مخلوق پر خالق کا اخلاص ہی ظاہر کرتا ہے۔ ان تمام اخلاص کے بعد اللہ اپنے بندے سے بس یہی چاہتا ہے کہ وہ صرف اسی سے مخلص ہو جائے، کیونکہ یہی اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ سورہ اخلاص بھی اللہ کے مکمل اخلاص کو ظاہر کرتی ہے، جس میں اللہ نے اپنے بندے کو توحید کا راستہ بتا کر ایک منفرد انداز سے اخلاص کا اظہار کیا ہے۔ یہ اس سورت کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب سورہ اخلاص کی تفسیر النور۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ اللہ احد ہے۔ احد کا مطلب بلا شرکت غیر یکتا و تنہا۔ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، جس میں اس کے تمام صفاتی نام بھی موجود ہیں۔ احد کہنے کا مقصد ہے کہ انسان اسے ہی اپنی سوچ، ارادے اور عمل میں سامنے رکھے۔ یعنی اگر انسان کو سوچے تو اللہ احد کو اپنے سامنے رکھے، تاکہ اس کی سوچ میں پاکیزگی اور سچائی شامل ہو جائے۔ اگر انسان کی سوچ درست ہو جائے
تو ارادہ یعنی کام کرنے کی نیت اور عمل کام کا کرنا خود بخود درست ہو جائے گا۔ انسان کی سوچ درست رکھنا یہ بھی اللہ کا اپنے بندے سے اخلاص ہی ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی صفت الصمد کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ مخلوق کو تخلیق کر کے اللہ مخلوق سے علیحدہ ہو کر بیٹھ گیا اور اللہ کا اپنی مخلوق یا انسان سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس کے برعکس اللہ کی شان بے نیازی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے کوئی مفاد حاصل نہیں کرنا، بس وہ انسان سے صرف یہی چاہتا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان تگ و دو کرے اور صرف اسی کے آگے ہی سجدہ ریز ہو۔ اگر کوئی انسان اللہ کو ایسے مانتا ہے تو یہ اس کی فلاح ہی کے لیے ہے جو اسے دنیا و آخرت میں عطا کی جائے گی، اور اگر کوئی انسان اسے الہ واحد نہیں مانتا تو وہ اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ اسے کوئی ماننے یا نہ مانے اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ماننا انسان کا فائدہ اور نہ ماننا اس کا نقصان ہے۔ انسان کو نقصان سے بچانے کے لیے اللہ کی شان بے نیازی کا اظہار اللہ وحدہ لا شریک کا اخلاص ہی ہے بندے سے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ انسان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ خبردار، اللہ سے کسی کا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کسی ایک یا زیادہ کو اس کی اولاد ہونے کی وجہ سے پوجا جائے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مخلوق سے اللہ کو کوئی ایسی غرض نہیں کہ اگر اولاد ہوتی تو ان کی غرض و غایت ان سے پوری کرتا۔ اس لیے اگر اللہ کو وحدہ لا شریک مانو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ ہر قسم کی غرض سے پاک ہے۔ اللہ کی مخلوق سے بے غرضی بھی اس کا بندے سے اخلاص ہے۔ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ یہ اللہ کی انسان کو دوسری تنبیہ ہے کہ اللہ کے کوئی والدین نہیں ہیں کہ اسے اولاد ہونے کی بدولت والدین کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑے اور اللہ کو والدین کی منشا کے مطابق چلنا پڑے، جیسے والدین کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ان کے آگے اپنی نظریں نیچی رکھو اور اگر وہ سزا دیں تو اف تک بھی نہ کہو۔ اللہ ازل سے پہلے بھی حیات تھا اور ابد کے بعد بھی صرف وہی حیات رہے گا، بلکہ اللہ ایسا حی و قیوم ہے کہ اس کی ذات ہی حیات کا سبب ہے۔ وہی سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اس کو یہ شان نہیں کہ وہ کسی کی تعظیم کرے، بلکہ ہر مخلوق خوشی سے یا مجبوری سے اللہ ہی کے آگے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گی۔ انسان کو اپنی ذات کے لیے براہ راست رابطہ کروانا بھی اللہ کے اخلاص ہی کو ظاہر کرتا ہے، اور نہ کوئی اللہ احد کی برابری کرنے والا ہے۔ یہ تفاخر، تکبر اور اترانا صرف اللہ احد کو ہی زیب دیتا ہے۔ کوئی دوسرا اس کی برابری کے نزدیک بھی نہیں جا سکتا اور نہ ہی کوئی ایسا سوچ سکتا ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو فرعون اور نمرود کا انجام سب کے سامنے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے یک خلیہ جرثومہ سے حیات پیدا کی، پھر اسے دو کیا، یعنی مخالف صنف یک خلیہ جرثومہ اس میں شامل کیا، جس کے باہمی ملاپ سے نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، اور پھر اس میں روح امر ربی پھونکی، جس سے اس کے اعصاب، ہڈیاں اور اعضاء ترتیب دیے، جن پر گوشت اور پوست چڑھا دیا گیا، اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے تمام وسائل مہیا کیے تاکہ وہ زندگی قائم رکھ سکے۔ یہی نہیں، انسان کے لیے تمام کائنات اور اس میں پائی جانے والی حیات اور اجرام فلکی اس کے لیے مسخر کیے۔ تخلیق کیے گئے تمام وسائل اور مخلوق میں سے کوئی ایسا ہے جو ان وسائل کی تخلیق میں شامل ہو یا اس وقت اللہ رب العزت کے پاس کھڑا ہو، یعنی وہ اللہ کے کاموں کا رازدان ہو، یا کوئی مخلوق میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں نقص نکال سکے؟ بے شک کوئی نہیں ہے۔ تو پھر کون ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی برابری کر سکے؟ کامل و اکمل ذات اللہ وحدہ لا شریک کا ان تمام وسائل کا احسان اور احساس دلانا اس کا مخلوق کے ساتھ اخلاص ہی ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ذات انسان سے یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ صرف میرا ہو کر ہی رہے اور میرا ہی شکر کرے، تاکہ میں اس کو اس سے بھی زیادہ نوازشات عطا کروں۔ دوسرا اخلاص وہ ہے جو خالق اپنی مخلوق سے چاہتا ہے۔
तमाम कायनातें और अजराम फल्की और फरिश्ते अल्लाह के अहकामात और इख्तियारात मानते हुए अपने काम में लगे हुए हैं, और अरबों अजराम फल्की और फरिश्ते इन्हें दिए गए काम में किसी किस्म की गलती का इर्तिकाब नहीं करते जो मंशा रब्बी के खिलाफ हो। इसी तरह ज़मीन पर तमाम नबातात, जमादात और हैवानात का इखलास ही है, जैसे उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाया है। इससे आसान तरीके से ओहदा बरा हो रहे हैं और इसीलिए कायम व दायम रखे गए हैं। रहे इंसान और जिन, क्या वो जैसा इखलास अल्लाह इनसे चाहता है कमा हक हो इस पर पूरा उतर रहे हैं। जहाँ तक जिन्नों का ताल्लुक है, इनमें अक्सर शैतान रजीम की वजह से रांदा दरगाह किए जा चुके हैं और इनकी तकदीर का फैसला भी किया जा चुका है। अलबत्ता इनमें कुछ जिन ऐसे हैं जो अल्लाह के अहकामात के पाबंद हैं और वो भी इसी तरह ही रहेंगे। अब इंसान ही रह जाता है जिसे इस फैसले से भी अभी गुजरना है, या गुजर चुका है या गुजरेगा। इंसान के लिए इखलास है क्या, जिसकी अल्लाह इससे तवक्को रखता है। अल्लाह की इस तवक्को को कुछ यूं बयान किया जा सकता है। गौर मकसूद इंसान को अल्लाह के कुर्ब को पाने के लिए जोद मुसलसल की ज़रूरत है, जिसमें ना कोई खौफ हो और ना ही तमा, बल्कि बिला खौफ व ख़तर इसमें ऐसी यकसुई यगानगत हो कि इंसान का ध्यान किसी और तरफ ना भटके। सोजो गुदाज, प्यार, अपनाइयत और कुछ पाने का रास्ता हो जो सिर्फ और सिर्फ हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से अल्लाह वाहदहू ला शरीक की तरफ जाता हो। अल्लाह इंसान से ऐसे ही अखलास की तवक्को रखता है। बंदे का अपने रब से वो इखलास शौक हो जो वसल से मर जाता है। ज़िंदगी मुस्तकिल ये है कि तू हमेशा शौक दीदार में जलता रहे। ना तमाम जलन को ही इखलास कहते हैं। जब कोई आरजू किसी को हर वक्त जलाती रहे और इसे तंग करती रहे और किसी को पा लेने की उम्मीद दिलाती रहे, यही दरअसल रब कुद्दूस से इखलास है। जब आरजू निसफ रह जाए और मोहब्बतें कभी भी तकमील तक ना पहुँचे, तशनीगी का एहसास बाकी रहे, तो फिर जो कैफियत पैदा होती है वही इखलास है। इखलास फ़राक यार में जलने का नाम है। ये जलन मोहब्बतों की महराज है, असास है, बुनियाद है। जिस मोहब्बत में इखलास नहीं होगा वो मोहब्बत ग्रां फरोश होगी, वो बाहर निकल कर बिकेगी या बेचेगी। मगर जिस मोहब्बत की जड़ों में एक ज़रा बराबर भी इखलास पाया जाता है, इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद मुबारक है कि ऐ शैतान, तू जो चाहे कर ले, ज़मीन व आसमान चाहे उखाड़ ले या बदतरीन दुनियावी नेमतें पेश कर ले, तो सारे लोगों को गुमराह कर लेगा, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से। मगर तू इस दिल को गुमराह नहीं कर सकता जिसके दिल में एक ज़रा भर भी मेरा इखलास मौजूद है। इखलास वो आरजू है जो ना ख़त्म होने वाली है। सफ़ाए कल्ब अल्लाह के दोस्तों की निशानी है जिस पर कभी बादल नहीं बरसते। ये वो आफ्ताब है जो कभी नहीं बुझता। ये अपनी पहली और आखिरी सांस तक आरजू इलाही में तरसता रहता है। ये आरजू तशनगी सोख्तने नातमाम खात्मा अनानियत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हो, यही इखलास है जिसकी अल्लाह ताला अपने बंदे से तवक्को रखता है। यही इखलास गुमराही से बचाता है और इसी इखलास की वजह से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है। तमाम तरजीहात में कुर्ब इलाही की तरजीह को पहले नंबर पर रखना ही इखलास है, क्योंकि वही अल्लाह तरजीह अव्वल व आखिर है। अल्लाह ताला हमें इखलास की नेमत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।